ابھی ایک ویڈیو پہ کسی دوست نے کوئی 14-15 کامنٹس کیے تھے. اس میں بیشتر سوال پوچھے انہوں نے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ آپ ان کی فیور کی لائن ٹو کر رہے ہیں. تو میرا ان کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے کہ جو کیا ہوگا کیا ہوگا. اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو کچھ بھی ہو جائے، آپ کچھ بھی کہہ جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی مسئلہ ہے جس سے آج کی ویڈیو شروع ہوگی کہ ایک کسی کے پرسنل پرسیپشن پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب پرسنل پرسیپشن پہ فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ سم ٹائمز پرسیپشن از گریٹر دین ریالٹی، مگر کبھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کبھی کبھی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگلی جس طرح کوٹ ہے کہ کبھی کبھی تاثر حقیقت سے زیادہ اثر رکھتا ہے، یہی ٹرم ہے جس کا سیاست میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، خاص کر کے اس ملک کی سیاست میں جہاں گورنمنٹس کا عوام کی ول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پنجاب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ کارکردگی دکھا کے اپنی منوائی جائے. میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو کروڑوں روپے دے دیے جسٹ ٹو پروموٹ کہ پنجاب گورنمنٹ میں کون کون سے اقدامات کیے ہیں. حالت دیکھیں، وہ گنجی سویگ جیسے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب بادشاہت کی انتہا چیک کریں. جہاں سرکار بجلی کے بلز میں 5 روپے کا اضافہ کر رہی ہے، اس عوام کو آ کر وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے، جو لوگ ایک مومنٹ کے لیے بھی ایئر کنڈیشنر روم سے باہر نہیں آتے، جن کے گھر اتنے مہنگے ہیں کہ ایک کسان اپنی پوری عمر لگا دے تب بھی خرید نہ سکے. اس کسان کو آ کے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھائی تیرے لیے نا کسان کارڈ آ رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو 4-5 گارڈز لے کے نکلتے ہیں، وہ آ کر بتائیں گی کہ وومن پروٹیکشن کو پنجاب میں پریورٹی پہ رکھا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات، جو سرکار یہ ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اس سرکار کی چیف منسٹر یعنی مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے اپنے حلقے یعنی پی پی 159 کہ فارم 45 موجود نہیں ہے. وی کوڈ ناٹ بلیو کہ یہ اس طرح کی جو فارجری ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ پھر ہم نے سوچا کہ ہم ہر ایک حلقے کو دیکھیں، تو وہ وی گاٹ اٹ کہ ہم 30 میں سے 20 حلقوں کے جو فارم 45 ہیں وہ موجود ہی نہیں تھے. مطلب کہ آپ سوچیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ کھانا نہیں ہے لیکن کسان کارڈ کھا لو. عوام کی تذلیل ہے یہ. آپ ان کو ایک تو کچھ دے نہیں پا رہے، ان کے ووٹس کو روند کے کرسیوں پہ آ کے بیٹھے ہو، اور پھر عوام کو ان کا پیسہ ضائع کرنے والی کارکردگی دکھانے کے لیے بھاڑے کے ٹٹو کر کے عوام کا پیسہ مزید ضائع کر رہے ہیں. اس بار یہ لفظ جان بوجھ کے بیپ نہیں کیا ہے ہم نے، کیونکہ ضروری ہے. اس وقت بھی ضروری تھا جب عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے، اب بھی ضروری ہے. مگر صرف فرق اتنا تھا کہ جھوٹا سچا کم از کم 2018 میں عمران خان صاحب کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی نیریٹو تھا، ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. یہ کیسی لاجک ہے کہ آپ لاہور میں ٹریم چلاؤ گے؟ بھائی مت کرو پیسے ضائع مہربانی کر کے. آپ کی بیوٹیفیکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ناٹ بیکاز کہ عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، مقبول لیڈر ہیں، بٹ بیکاز ایوری بڈی نوز کہ چیف منسٹر مریم نواز کے اپنے حلقے کے فارم 45 نہیں ہے. دیکھیں، پنجاب کی پھر بھی پرواہ تو ہے، کیونکہ پنجاب نہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی کانسٹیٹوئنسی ہے، بلکہ پنجاب ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے. اور اسی لیے ہر حال میں کوشش ہوتی ہے اور ہوگی کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی انٹرنشپ کام لے آئے، چاہے کتنے بھی پیسے خرچ ہو جائیں. آپ سے سوچیں کہ باقی پروونسز میں کیا ہو رہا ہے. کے پی کے میں چیف منسٹر چیخ کے تھک گیا کہ بھائی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے سے کم کرو یا 12 گھنٹے تک لے آؤ کم از کم، لیکن سرکار نہیں مانی.
سندھ میں صحافی مارے جاتے ہیں، جان محمد بر ہو یا نصراللہ گڈانی، کچھ نہیں ہوتا. جانور کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے، عدالت حکم دے دیتی ہے کہ نام ڈالو FIR میں، لیکن کچھ نہیں ہوتا. کچے کے ڈاکو سیف ہیونز بنا کے بیٹھے ہیں. آج کے دن بھی شاید 30-40 لوگ کڈنیپڈ ہوں گے وہاں پر، لیکن ہو کیئرز. سندھ میں K4 کے نام پر ایک فیلڈ پروجیکٹ پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے. ماس ٹرانزٹ سسٹم کے نام پر 4 سال سے کراچی کو اکھاڑا ہوا ہے. شراب کی بوتل سے شہد نکلنے والے وزیر بنے ہوئے ہیں، اور خاندانی جھگڑے کے نام پہ 30 خون 6 کروڑ میں ایک بھوتاروں کا ٹولہ جرگے کے نام پر سیٹل کر دیتا ہے. خون جی بہا 20 لکھ روپیہ ساون برادری بھرے جن. خون ثابت ہو جن جو ایوزو 20 لکھ روپیہ، اکبر جو ایوزو 20 لکھ روپیہ، رحمت اللہ جو قتل 20 لکھ روپیہ، عبدالرزاق جو قتل 20 لکھ روپیہ، عبدالقادر ٹانگے والے جو قتل ایوزو 20 لکھ روپیہ، مظہر علی سندرانی جو قتل ایوزو 20 لکھ روپیہ، زوجا گڈو سندرانی جو قتل ایوزو 40 لکھ روپیہ. پروفیسر اجمل ساون جو خون ثابت ہو، پروفیسر ہوجن جے کرے ان جو خون بہا 1 کروڑ روپیہ مقرر کجے تو. تو ہاں بھائی، اگر آپ سندھ میں رہنے والے سے پوچھیں گے نا کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، تو وہ یہی بولے گا کہ ہاں ہو رہا ہے. چھوڑے یہ باتیں. پنجاب کے دوستوں کو لگتا ہے کہ میں یہ تعصبی باتیں کرتا ہوں، بٹ یہ ریالٹی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بدنصیب ہے باقی صوبے. 2 صوبوں میں ٹیررزم کے نام پہ کبھی سکون نہیں آ پایا، بلوچستان ہو یا KP کے. اور سندھ میں بس ڈیوائیڈ کو برقرار رکھنا ہے. اس لیے سندھ میں اپوزیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. اب اگر کوئی یہ بولے کہ MQM ہے نا اپوزیشن، تو میرا جواب اس موصوف کے لیے یہ ہے کہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو سسٹم کا حصہ ہے. کون سا سسٹم؟ سسٹم آف اربن رورل ڈیوائیڈ آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی. MQM کو کراچی کے علاوہ بقایا سندھ کی پرواہ نہیں اور دکھتا نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا کراچی میں کوئی سٹیک نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی پریشان نہیں کرتا انٹیریئر سندھ میں، کوئی ٹف ٹائم نہیں دیتا. اگر کوئی کرے بھی تو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو مطلب وہاں بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی. اور یہ سسٹم سندھ میں ہر پارٹی کو فیور کرتا ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، PMLN ہو یا PTI ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سندھ میں جو سسٹم ہے اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ سندھ کی جنرلی عوام کو بھی ان چیزوں کا یا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. ان کی ووٹ کی پریورٹیز یا تو انتہائی ڈسٹارٹیڈ ہے، یعنی کہ ہلی ہوئی ہیں، یا پریورٹی یا ووٹ پریورٹی پہ ہے ہی نہیں. لیکن ملک میں جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے اس سے تو سب فائدہ نہیں لے رہے، اس سے تو صرف چند لوگ فائدہ لے رہے ہیں. اسی لیے خان صاحب نے آج جیل میں بات کرتے ہوئے بولا کہ یہ ملک انا پہ چل رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے. میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ انا پہ چل رہا ہے، لیکن جب ملک چند شکلوں کی انا پہ چلے تو اس شخص کا جو تاثر ہوتا ہے، اس شخص کا جو پرسیپشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے میں یا کسی کی چیز کے بارے میں، وہ ملک کا تاثر یا ملک کا پرسیپشن بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں بنتا تو زبردستی بنایا جاتا ہے. جو باولے پاور میں ہیں وہ کون؟ ابے باولے. ہمارے ملک میں ہر چیز انا پہ ہی ہوئی ہے. جیسے یہ 5 جولائی کا دن ہے، 5 جولائی کے دن بھی ایک انا پرست شخص جنرل ضیاء الحق نے مارشلہ لگائی تھی. اگر آپ میری آج سے 1 سال پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں تو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ 5 جولائی کو اسی طرح ہی ماحول تھا پچھلے سال بھی جو جنرل ضیاء کے دور میں تھا. ویسے خان صاحب نے 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. 1 دیٹ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن APC میں PTI جائے گی. یہ ایک بوبی ٹریپ ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی اگر APC میں جاتی ہے تو یہ پرسیپشن جائے گا کہ انہوں نے حکومتی اقدامات یا حکومت کو مان لیا ہے. اگر نہیں جائے تو آج کی کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے بعد یہ تاثر جائے گا کہ PTI واقعی دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے، جس کے بعد شاید یہ تاثر بھی اسٹرانگ ہوتا جائے جو بھاڑے کے اسپوکس پرسن بول رہے ہیں. آپ سیاستدان ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ PTI کے اوپر پابندی لگنی چاہیے؟ PTI اگر سیاسی جماعت ہوتی میں سب سے پہلے کہتی کہ نہیں لگنی چاہیے، لیکن اگر PTI ایک سیاسی جماعت کی شکل میں دہشت گرد جماعت بن گئی ہے اور وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے، اگر ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ملک کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو بالکل لگنی چاہیے. کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ لیکن یہ ممکن صرف تب ہو پائے گا اگر کورٹ سے ریزرو سیٹس والا فیصلہ حق میں آئے. مگر وہاں بھی کل کے فیصلے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ شاید قاضی فائد عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں وہاں سے بھی کوئی امید نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ میرے نزدیک ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے
کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو نیو چیف جسٹس صاحبہ ہے وہ بالکل الیکشن کمیشن کے عین مطابق کام کریں گی، کیونکہ جس طرح ریزسٹنس جسٹس عقیل عباسی صاحب نے دکھائی ہے، امید تو یہی تھی کہ وہ بالکل قاضی صاحب کے نقش قدم پہ چلیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی ان کو پروموٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے اس دن اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور دوبارہ مشاورت کے لیے بول دیا گیا، لیکن اب تو سینٹ سے یہ ٹریبونلز والا قانون بھی پاس ہو گیا ہے جس میں ریٹائرڈ ججز کو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹریبونلز میں جج اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ چیلنج ہوگا، لیکن ظاہر یہ ہے یہ بھی قاضی صاحب کی ہی کورٹ میں لینڈ کرے گا، تو اللہ ہی حافظ ہے اس کا۔ اس لیے اس معاملے میں تو کام تمام ہوا کم از کم اکتوبر تک، جب تک قاضی فائد عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوں۔ اب یہاں پرابلم ہو سکتا ہے وہ کہ شاید قاضی فائد عیسیٰ صاحب ریٹائر ہی نہ ہوں، لیکن اس کا دار و مدار اگین سپریم کورٹ کے ریزرو سیٹس والے فیصلے پہ ہے۔ مگر انٹرسٹنگ ٹو نوٹ از کہ اگر بینچز پہ سوال ہے جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، تو بینچز کی تشکیل تو اب اکیلا قاضی فائد عیسیٰ یا چیف جسٹس نہیں کرتا، اب ایک کمیٹی کرتی ہے جس میں 2 سینئر موسٹ ججز اور چیف جسٹس شامل ہوتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے خلاف ہر بینچ میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب شامل کیسے ہو جاتے ہیں، سوال اگر یہ ہے تو اب وہ آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی یس کے علاوہ یہ بینچز بنی نہیں سکتی۔ تو یہاں سے سوال ابھرتا ہے کہ 9 تاریخ تک یہ جو ڈیلے ہوا ہے کیس، کیا جسٹس منصور علی شاہ اس ریزرو سیٹس والے فیصلے میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیں گے، جو ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ساتھ دے رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ کا۔ اس لیے شاید عمران خان صاحب کو بھی اب یہ محسوس ہو چکا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریزرو سیٹس والا فیصلہ بھی حق میں نہ آئے، تو انہوں نے پہلے سے ہی چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ اب کامن پریکٹس تو یہ ہوتی ہے کہ ججز الگ ہو جاتے ہیں خود ہی بینچز سے جب اعتراض آتا ہے، لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کل ہی یہ سوال پوچھا تھا کہ اب آپ کیوں اٹھا رہے ہیں سوال مجھ پہ، پہلے کیوں نہیں اٹھایا، اور آپ کے پاس کوئی قانونی جواز ہے؟ اسی لیے پھر یہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی جو ججمنٹ ہے یا جس کا ذکر نکلا ہے ابھی خان صاحب نے نکالا تھا، جس کے تحت یہ حکم تھا کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی کیسز ہیں یا جو ان کے خلاف ہیں ان کو نہیں سن سکتے، لیکن مجھے بالکل یقین ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس بات کو بھول جائیں گے یا ٹیکنیکل بات نکال کے آئیں گے کہ نہیں اس وقت تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر کا ذکر ہے، تو اب تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں ہیں، تو خیر اب یہ ٹریبونلز والے فیصلے کے بعد یہ تاثر اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ سسٹم ریورس نہیں بلکہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ پہ اگر ملک کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر عدم اعتماد کر رہا ہے، اور اگر وہ پھر بھی اپنی ضد میں آ کر فیصلہ دیں گے، بیٹھیں گے بینچ میں، اور اس فیصلے جن کا الٹیمیٹلی فائدہ اس فیصلے سے انہی کو ہی ہے جیسے ایکسٹینشن وغیرہ، اس سے انتشار پھیلے گا یا کم ہوگا، لیکن پرواہ ہے نہیں، کیونکہ انا پہ چل رہا ہے ملک۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جلسہ گاہ ہے، اور جلسہ گاہ میں پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے اور تمام سامان کو یہاں سے اکھاڑ لیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے انا کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھی ایکسٹرا آرڈنری میجرز لینے پڑتے ہیں، تو شاید اب خان صاحب کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے خلاف کچھ بھی صحیح نہیں ہونے جا رہا، اس لیے وہ بھوک ہڑتال کی کال دے رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ علامتی بھوک ہڑتال ہوگی یا اصل والی، کیونکہ اگر علامتی ہوگی تو اس کا خیر ہے، لیکن اگر اصل والی کر لی تو اسپیشلی آفٹر دس اسٹیٹمنٹ آف یو این ورکنگ گروپ، یا آپ لکھ لو ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ پینٹیں گیلی ہوتی جائیں گی لوگوں کی، لیکن خیر جیسے جیسے بجٹ امپلیمنٹ ہوگا عوام کی پینٹیں گیلی ہوتی جائیں گی، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن تو بظاہر ہمیں 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ایک پرائیویٹائزیشن اور دوسرا IMF، کیونکہ ایس کے جو $100 بلین آنے تھے وہ تو گئے تیل لینے، IMF تو اگریمنٹ کرے گا نہیں آپ سے جب تک امریکن الیکشنز نہیں ہو جاتے، اور اب تو ویسٹ کی حالت دیکھ کر ویسے بھی IMF سے اب امید نہیں ہونی چاہیے، اور اب تو یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ آپ چائنا کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ پہلے پوٹن سے ملاقات، پھر SCO میں جو باتیں کی ہیں کہ جیو پولیٹکس سے باہر نکلنا ہوگا پاکستان کو، پھر اب یہ ہوائی خبریں کہ پاکستان اکتوبر میں SCO سمٹ کو ہوسٹ کرے گا جس میں انڈیا کو بھی بلائے گا۔ یہ ہوائی خبر اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ آئی ہائیلی ڈاؤٹڈ کہ ایسا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے کہ مئی میں محمد بن سلمان پاکستان آنے والے تھے، مان لیتے ہیں کہ چلو پاکستان یہ کرے گا آرگنائز یا ہوسٹ کرے گا، یہ خبر صحیح ہے اور ایسا ہوگا، تو پھر تو کلیئر ہے کہ ہم چائنا کے قریب جا رہے ہیں، اور شاید چائنا نے پاکستان کو پرائیویٹائزیشن والی منڈی سے
کچھ فائدہ لینے کا بھی وعدہ کیا ہے. اس لیے شاید یہ سینٹ میں جلدی سے ایس او ای اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا یہ جو بل پاس کروا لیا ہے، جس پہ پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب نے الزام بھی لگایا ہے کہ یہ کیا ہی اس لیے آپ نے کیونکہ کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آپ کو تبدیلی کرنی ہے اور اپنی مرضی کے لوگ لے آنے ہیں، تاکہ اپنی مرضی سے نقصان میں ادارہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بیچا جائے. مگر میرا یہ ماننا ہے کہ بیوقوفانہ باتیں ہیں یہ ساری، بس اپنی منوانے کے چکر میں اونٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک چیز سے جڑی ہوئی کہ کوئی پرسنلی سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، اور اسی پرسیپشن پہ سب ہوئے جا رہا ہے اس وقت. جیسے نو عمران، اور جب نو عمران تو ظاہر نو پی ٹی آئی، جب نو پی ٹی آئی تو جو بھی پی ٹی آئی کو فیور کرے گا وہ بھی نو، چاہے وہ عوام ہو، کچھ ججز ہوں، یا ایون امریکہ ہی کیوں نہ ہو. مجبوری میں ہم اپنے پورے ادارے بھیج دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مجبوری میں امریکہ کو شاید آپریشن کی آڑ میں کچھ نہ کچھ دے بھی دیں ہم، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم غلط فیصلے کروائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو بین کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. چائنا کی لابی میں جاتے جاتے پتہ نہیں کتنے انڈیموکریٹک مووز کر دیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ہوگا تو صرف اتنا ہوگا کہ ملک کے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک شخصیت یا دو شخصیت یا تین شخصیت کے پرسیپشن کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، نہ کہ عوامی ول پہ جو ریالٹی ہے. اس لیے میری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سجیشن ہے اس بار، اگر پیراڈیزم شفٹ کرنا ہی ہے اور امریکہ کی گود سے اٹھ کر چائنا کی گود میں اگر بیٹھنا ہی ہے، انڈیا کی طرف تعلقات اگر بہتر کرنے ہی ہیں، وہ بھی کشمیر کو بھول کے ایک میجر آپریشن استحکام کے لیے کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ایک پاپولر پارٹی اور لیڈرشپ کی صورت میں کیا جائے. شاید اس کا ملک کو کوئی فائدہ ہو جائے. اس لیے میں ہمیشہ امید لگاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سیکنڈ تھاٹ یا دوسری سوچ ٹرمپ کر جائے گی. جو دو کانوں کے بیچ میں ہے اس کا استعمال کرو، جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کا نہیں.